اور بالخصوص ان صورتوں کے اندر ایسی وہ باتیں گزرتی ہیں، یاد رکھیے، جن باتوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. مطلب ایسی باتیں یا ایسی نیکیاں جن نیکیوں کو ہم معمولی سمجھ کے چھوڑتے ہیں، یہ صورتیں ان نیکیوں کو اتنا بڑا بتاتی ہے کہ ان نیکیوں کو بھی کر مغفرت کا ذریعہ بتاتی ہے. اور وہ گناہ جن کو معمولی سمجھ کے ہم لوگ کر بیٹھتے ہیں، یہ صورتوں میں انہی گناہ پر جہنم کی وعیدیں سنائی گئی ہے. تو پتہ ہی چلا جن نیکیوں کو ہم چھوٹی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں یا جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھ کے کر بیٹھتے ہیں، یہ صورتیں ان کو بہت عظیم بتاتی ہے. مطلب وہ نیکی بھی بہت بڑی ہے تو گناہ بھی بہت شدید ہے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے، یہ صورتوں کے اندر جن اعمال کو ہم نے معمولی سمجھا، جن گناہوں کو ہم نے معمولی سمجھا، یہ صورتیں اس کو ڈسکرائب کرتی ہے. پتہ ہی چلا کہ یہ صورتیں ان چیزوں کو چھوٹی کو بڑی کر کے اور بڑی کو چھوٹا کر کے نہیں بتاتی، یہ صورتیں ان کی ریالٹی بتاتی ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں. ان صورتوں میں جو باتیں آ رہی ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. ہم اس کو معمولی نیکی سمجھتے ہیں، اللہ کے نزدیک یہ نیکی بہت زیادہ عظیم اور بڑی ہے، یاد رکھیے. تو لہٰذا یہ صورتیں ہمیں اس اعمال کی طرف متوجہ کرتی ہے جن اعمال کو سماج و سوسائٹی نے معمولی سمجھ کے یا تو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، یا معمولی سمجھ کے ان گناہوں کو وہ کرنے لگے. اور یہ صورتیں ان پر بڑا ایمفسائز کرتی ہے، یہ لوگوں کو متوجہ کرتی ہے. اور ان صورتوں کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے، مکی صورتوں کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے جو مشن تھا، نبی کو جو مشن لے کر بھیجا تھا دعوت کا، اس مشن کے ابتدائی دور میں ان صورتوں کا اللہ نے انتخاب کیا کہ ان کے ذریعے انسانیت کو دعوت دی جائے. تو پتہ ہی چلا یہ وہ صورتیں جن صورتوں کو ہم لوگ بھی جو ہے اپنی دعوت میں استعمال کر سکتے، اسلام کے پیغام پہنچانے میں استعمال کر سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اپنے آخری نبی کو یہ صورتیں دے کر اس نے بھیجا ابتدائی دور میں، اور انہی صورتوں کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو متوجہ کیا، ہیومینٹی کو جو ہے کیا کیا، ان کو جو ہے اپنے طرف متوجہ کیا، ان کو اپنے طرف اٹریکٹ کیا کہ دیکھو میں یہ لے کر آیا ہوں. اور یہی صورتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، بہرحال ہم نے اس میں سے الحمدللہ کئی صورتیں جو عموماً پڑھی جاتی دیکھی. آج جو صورت ہم دیکھیں گے انشاءاللہ وہ سورہ غاشیہ ہے، جو کہ 88 نمبر کی صورت ہے، یہ 88 نمبر کی صورت ہے. اور اس کے اندر جو ہے 26 جو ہے 26 جو اس میں ورسز ہے، اس میں آیت ہے. اب بہت ساری بار ایک کنفیوژن ہوتا ہے لوگوں کو کہ سورہ غاشیہ ہے، مکی دور میں نازل ہوا، ابتدائی دور میں نازل ہوا، لیکن اس کا نمبرنگ کے اعتبار سے 88 پہ چلا جاتا ہے. سورہ علق جس کی ابتدائی 5 آیتیں جو پہلی آیتیں تھی جو نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن نمبرنگ کے اعتبار سے 96 نمبر پہ چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کے تعلق سے ایک پورا میں نے کمپلیٹ موضوع اور ٹاپک میں نے رکھا تھا، قرآن کا نزول، اس کا نازل ہونا، ریویلیشن، جمع، اس کا کمپائلیشن، اور اس کی جو ہے تدوین، اس کا کلیکشن. تو پورا میں نے اس میں ڈسکرائب کیا کہ کیسے اترتی تھی اور کیسے لکھی گئی، اور صورتیں ایسی آگے پیچھے کیوں ہوتی ہے. مطلب اترنے کے اعتبار سے لکھی نہیں جاتی تھی، لکھنے کا سیکوینس اللہ نے بتایا کہ کہاں آئیں گی، اترنے کے اعتبار سے الگ اتری، لکھنے کے اعتبار سے الگ لکھی. تو بہرحال یہ ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں سے، لیکن بہرحال نمبر کے اعتبار سے 88 ہے. اس کے اندر جو ہے 26 جو آیتیں ہیں. سوروں کا نام بھی متعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے جو من جانب اللہ تھا، اور آیتوں کا بھی جو سلیکشن تھا وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا اور آپ کرتے. تو یہ سورت کے اندر 26 جو ہے آیتیں. آئیے ایک کے بعد ایک جو ہے اس سورت کی آیتوں کو ہم دیکھتے ہیں. اور اس سورت کے اندر جو ہے بڑا اہم پیغام یاد رکھیے، اور 2 طبقوں کا کلیئر تذکرہ ہے، 2 گروہوں کا، 2 گروپس کا کلیئر اس کے اندر تذکرہ ہے. ان کا جو ہے مینشن ہے کہ یہ 2 گروہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور پہلا گروہ وہ ہے جو جہنم میں جانے والا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے، سیکنڈ گروپ وہ ہے جو جنت میں جانے والا ہے. تو دونوں گروہوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور ان لوگوں کو پھر اشارہ کیا جو لوگ اللہ کا انکار کرتے تھے، اپنی کریشن کی طرف اشارہ کر کے کہ دیکھو یہ چیزوں کو جو میں نے پیدا کیا، کیا ان کو دیکھ کر تو نہیں سمجھتے ہو کہ ان کو کوئی بنانے والا ہے. تو گویا رب کا انکار کر رہے تھے. ٹھیک ہے، ان کی طرف متوجہ، یا ان کافروں کی طرف ہے جو ایک سے زیادہ رب کی عبادت کرتے تھے، یا ان کافروں کا ہے جو ایک تو مانتے لیکن اپنے ڈھنگ سے وہ مانتے تھے، ان کی طرف اشارہ ہے کہ غور کرو کس نے بنایا. اور کلیئر ایک تذکرہ ہے جنتی لوگوں کا اور جہنمی لوگوں کا. لیکن سورت کی ابتدا جہنمی لوگوں سے شروع ہوتی ہے، پھر جنتی لوگوں کی طرف جاتی ہے، اور پھر ان لوگوں کی طرف جاتی ہے ایک طرح سے اگر میں کہوں جو انکار کرتے اللہ کا، اور ان کو اشارہ کرتی ہے کہ میری کائنات میں غور کرو اور چیزوں کو دیکھو، انشاءاللہ تم صحیح چیز کی طرف آؤں گے. تو بہرحال آئیے ایک کے بعد ایک ہم جو ہے سورت کی جو ہے ہم تفسیر دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 اس کی آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ. اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے کیا تجھے چھپا لینے والی کی خبر پہنچی، مطلب تجھے اس چیز کی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہنچی جو چھپا لینے والی ہے، جو ڈھانک لینے والی ہے. اور یہاں چھپا لینے والی اور ڈھانک لینے والی سے مراد قیامت ہے، جو جب آئیں گی پوری کائنات کو یا تو چھپا لیں گی، تو چھپنے والی چیز تو کوئی چیز ڈھانکتی ہے، یہاں چھپانے کا تذکرہ، لیکن چھپانے سے مراد کوئی چیز چھپیں گی، مطلب کوئی چیز اس کو اوور کم کریں گی، ڈھانک لیں گی، دبا دیں گی.
تو کیا تجھے اس چیز کی خبر پہنچی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چھپا لینے والی ہے؟ چھپا لینے والی مطلب چیزوں کو ڈھانک دینے والی ہے، جس سے خود بخود چیزیں چھپ جانے والی ہے۔ تو یہاں اس سے مراد مفسرین لکھتے ہیں یہ قیامت کا تذکرہ ہے، یہ قیامت جب آئیں گی وہ چیزوں کو ڈھانک لیں گی، وہ چیزوں کو چھپا دیں گی، اور پوری کائنات اس کے جو جس کو کہیں گے فطرت ہے، جس پر وہ بنی، جو فزیکل لاز ہے جس کے اوپر اللہ نے اس کو قائم کیا، وہ فزیکل لاز کو ڈیفائی کرنا شروع کر دیں گی، انکار کرنا شروع کر دیں گی، اس کی خلاف ورزی کر کے پوری کائنات چلنے لگیں گی۔ اور یہ قیامت کی یاد رکھیے نشانیوں میں سے کہ غیر فطری چیز، غیر معمولی چیزیں ہوں گی، جیسا کہ جانور بولنے لگیں گے، جو کہ پاسبل چیز نہیں ہے لیکن وہ بولیں گے۔ جانور بات کرتے ہیں، سائنٹیفکلی بھی ثابت ہے، قرآن بھی کہتا ہے، لیکن اس ٹائم وہ انسانوں سے بات کریں گے، یہ ایک اس کا غیر فطری عمل ہوگا جو کہ عام طور سے نہیں ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور قیامت کی جتنی بڑی علامتیں سب غیر فطری ہے، سب ایسی ہے جو نیچر کو، مطلب جو عام فطرت ہے، عام نیچر پہ اللہ نے بنایا اس سے ہٹ کر ہوں گی، اور چھوٹی علامتیں سب کی سب نیچر کے مطابق ہے، صرف اس کی انٹینسٹی ہائی ہو جائیں گی۔ جیسا قیامت سے پہلے جھوٹ بولا جانے لگے گا زیادہ، ابھی بھی جھوٹ لوگ بولتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی جھوٹ بولتے ہیں لیکن بہت زیادہ، یہ چھوٹی ہے، لیکن بڑی نشانیاں سب غیر فطری ہے۔ جانور کو بات کرنا غیر فطری ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک دن کا سال کے برابر ہونا غیر فطری ہے، دجال آئے گا تو ایک دن پہلا 1 سال کے برابر ہوگا تو بالکل غیر فطری ہے، دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور چوتھا دن اس کے بعد جو ہے ریگولر ڈیز کے جیسے ہو جائیں گے، ٹھیک۔ تو بہرحال تو یہ غیر فطری چیزیں ہیں، مطلب بہت ہی عجیب چیزیں ہیں۔ تو قیامت ایک ایسی چیز ہے جو ڈھانک لینے والی ہے، جو کچھ اس کے اندر سب انوالو ہو جائیں گے، سب چھپ جائیں گے اس کے اندر۔ تو کہا کیا تمہیں اس چیز کی خبر پہنچی جو ڈھانک لینے والی ہے؟ اچھا، مشرکین مکہ قیامت کا انکار کرتے تھے، قیامت کے انکار سے مراد وہ دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جب مر گئے تو مر گئے، مٹی ہو گئے تو ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے کسی انسان کی اگر کھدائی میں کوئی پرانے زمانے میں انتقال کر گیا ہو، ڈھانچہ نکلے تو کچھ نہیں ملتا ہے سوائے پوری ہڈیاں بھی نہیں ملتی، کچھ ہڈی باقی ہوتی ہے اور کچھ وہ بھی گل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، نیچر لے لیتا ہے، پتھر مٹی میں مل جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اب ان چیزوں کو دیکھ کر مشرکین مکہ کو یقین نہیں تھا کہ دوبارہ اٹھیں گے، وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن روز جزا کی مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب ہے، کوئی اکاؤنٹس ہے، اس کو نہیں مانتا، ٹھیک۔ تو بار بار اللہ رب العزت دیکھیے جب بھی قرآن میں تذکرہ ہوتا ہے، خاص طور سے ان آخری صورتوں کے اندر قیامت کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے ایمان کے بعد قیامت پر ایمان کا تذکرہ بار بار کیا۔ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ پر ایمان کے بعد سب سے اہم جو ایمان کا حصہ ہے وہ قیامت پر ایمان، سب سے اہم جز ہے، اس لیے کہ آمنت باللہ والیوم الآخر کا تذکرہ بار بار آئے گا۔ اس کے مقابلے میں اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان کے تذکرے بہت کم ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ فرشتوں پر ایمان لاتے تھے، ایمان میں گڑبڑ تھی الگ بات ہے، وہ بولتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں تنزیہ طور سے ان سے کہا کہ خود کے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو بنایا تو بنایا اللہ کی اولاد نعوذ باللہ، اور بنایا تو بیٹی بنایا، تو خود کے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے چوائس کی تو بیٹی کی، ٹھیک۔ بہرحال تو فرشتوں پر ایمان لاتے تھے، گڑبڑ تھی لیکن لاتے تھے، ٹھیک۔ ان کو کتابوں پر ان کو تذکرہ تھا، اہل کتاب کو یہود و نصارہ کو دیکھتے تھے، ٹھیک، ان کو وہ بھی چیز معلوم تھی، لیکن آخرت تک دوبارہ اٹھنے وہ نہیں تھے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اٹھنے پر اتنا ایمفسائز کیا، قرآن میں اتنا ایمفسائز کیا کہ اللہ نے پہلی بار پیدائش کو کمپلیٹلی ڈیفائن کیا قرآن میں۔ انسان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے اس کو اللہ نے اتنا ڈیفائن کیا کہ وہ باپ کے ریڑھ کی ہڈی سے نکل کر ماں کے جو ہے یوٹرس میں، بچے دانی میں ہے نا، وہاں وہ رحم میں کیسا پہنچتا ہے، اس کے بعد وہ کتنے اندھیروں میں پلتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کتنے سٹیجز میں بڑا ہوتا ہے، پھر سٹیجز میں بڑا ہو کر کتنے مشقت کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے جو اس کی ماں اٹھاتی ہے، سارا تذکرہ، سارا تذکرہ۔ اب ایک بیسک کوشچن، قرآن انسان کی پیدائش کو اتنا ڈیٹیل میں کیوں ڈسکرائب کر، اتنا فائنسٹ آف ڈیٹیل جس کو ایک دم باریک، کیوں معلوم آپ کو؟ وہ اس لیے ڈسکرائب کر رہا ہے کہ اگر پہلی بار اپنی پیدائش پہ غور کرو تو دوسری بار پھر سے اٹھائے جانے پر ایمان ضرور لاؤ گا۔ کیسا دیکھیے، پہلی بار انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پانی کے خطرے سے پیدا ہوتا ہے، منی جو ہوتا ہے وہ پانی کا خطرہ، تو پہلی بار پانی خطرے سے پیدا ہوا، تو دوسری بار تو اس کی ہڈیاں باقی ہے، تو جب پہلی بار وہ رب قادر ہے کہ واٹر سے تم کو کریٹ کر سکتا ہے تو سیکنڈ ٹائم بون سے کیوں نہیں کر سکتا؟ جبکہ آج کے دور میں ابن آدم انسان اس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر ہم کو ایک جانور کی مکمل ہڈی مل جائے تو خالی اس ہڈی سے اس کا ڈی این اے نکال کر بچی کچی کڑیاں ادھر ادھر سے جوڑ کر ہم اس مخلوق کو، اس جانور کو، اس چیز کو، اس چرند کو، اس پرند کو، اس برڈ کو یا اس جو اینیمل کو پھر سے پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ دعویٰ ہے، ابھی تو ایسا نہیں ہو پایا بٹ ان کا دعویٰ ہے جب بھی ہوں گے۔ تو جب انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے تو رب کے لیے کیا ناممکن ہے؟ تو پہلی بار اگر کوئی اپنی پیدائش پہ غور کرے
تو سیکنڈ ٹائم اٹھا جانے پر وہ انکار کر ہی نہیں سکتا ہے. اگر ایک بیسک سوال کر لیا جائے, کمپیوٹر جب پہلی بار بنا تو کتنی تکلیف ہوئی نہیں, جب بنا تو کتنی تکلیفوں سے بنا. جبکہ اگر آپ جانتے ہوں گے جب پہلی بار کمپیوٹر بنا اور اس میں میموری ڈیولپ کی گئی, تو پہلی بار جو میموری ڈیولپ کی گئی وہ 5 MB کی ایک میموری کے ایک ہارڈ ڈسک بنی تھی پہلی, جو کہ ملٹری کا ٹاپ سیکرٹ تھا اس زمانے کا, اور اس کو ادھر سے ادھر ٹرانسپورٹ کر رہے, پتہ نہیں کتنے ٹن اس کا وزن تھا, جس میں اسٹوریج تھا 5 MB. ٹھیک, کمپیوٹر ایسا تھا کہ انسان اندر جا کے ریپیئر کر رہے ہیں اور اس کے اندر چیزیں فٹ کر رہے, اتنا بڑا ہوتا تھا. ٹھیک, تو یہ حال تھا. لیکن ایک بار اس کو بنانے کے بعد اب سمجھ لیجیے ایک طوفان زلزلہ کچھ اور پورا کمپیوٹر ختم ہو گیا. تو انسان واپس بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا, بہت آسانی سے, چونکہ فرسٹ ٹائم وہ بنا چکا ہے. تو جب انسان ایک بار چیز بنا کے دوسری بار آسانی سے بنانے پر قادر ہے, تو اللہ تعالیٰ پہلی بار پانی سے بنا کر دوسری بار کیوں قادر نہیں کہ تمہاری ہڈیوں سے وہ اٹھائے؟ کیونکہ مشرکین کے کئی سوال تھے, ہم کیا ہڈیاں بن جائیں گے تو اٹھائے جائیں گے, وہ سمجھ نہیں پا رہے. تو اللہ نے کہا پہلی بار پیدائش دیکھ لو, تم کو عقل آ جائیں گے, دوسری بار ہم اٹھا سکتے ہیں, بہت آسان. اللہ کے لیے تو ویسے کچھ نہ بھی ہو تو اللہ اٹھا لیں گا, بٹ پھر بھی ایک ہیومن لاجک کو اللہ اپیل کر رہا. وہ کیا بول رہے تھے, ہڈی سے کیسے اٹھیں گے؟ اللہ بولا پانی سے کیسے بنایا؟ وہ بولے ہڈی سے کیسے اٹھیں گے؟ اللہ بولا پانی سے کیسے بنا؟ اگر پانی سے بنا سکتے تو ہڈی سے اٹھانا کیا ناممکن؟ تو یہاں قیامت کا تذکرہ پھر آ گیا, اور قیامت کا تذکرہ, قیامت پر ایمان, آخرت پر ایمان کو ہم لوگوں کو بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. جب بھی یہ کمزور ہوتا ہے دنیا پرستی ہم میں آ جاتی ہے. دنیا استعمال کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا, لیکن دنیا پرستی اس کے پیچھے لگنے سے منع کرتا. دونوں میں ڈفرنس ہے. اللہ نے مجھے جو دیا میں اس نعمتوں پہ خوش ہوں, اس میں جو حق ہے اللہ کا وعدہ کرتا ہوں, جو بندوں کا وعدہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, یہ میں اپنی زندگی اچھی گزارا. میرے پاس نہیں, میں صبر کرتا ہوں, اللہ نے چونکہ صبر کا حکم دیا, اور جو ہے اس میں مطمئن رہ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, یہ میرے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کو ہم کو سمجھنا ہے. لیکن اصل جو چیز اٹینڈ کرنا ہے مجھے اور آپ کو, وہ آخرت یاد ہے. اور آخرت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے, ہم سمجھ نہیں سکتے, کیونکہ وہ نعمت ہے جن نعمتوں کو نہ انسان نے دیکھا نہ وہ سوچ سکتا, اس کے امیجنیشن سے وہ دور ہے. ہمارے امیجنیشن کسی نعمت, کسی چیز کے تعلق سے ایک سرٹن لمٹ تک جاتے ہیں, اس لمٹ کے بعد وہ امیجنیشن بیکار ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہم سوچتے ہیں اس کے بعد کیا. لیکن جنت وہ چیز ہے کہ تمام نعمتوں کی سوچ سے زیادہ عظیم ہے. تو جو انسان نے نہیں سوچا وہ اس سے زیادہ حسین و خوبصورت ہے. جو انسان نہیں سنا کبھی کوئی چیز وہ اس سے زیادہ اچھی ہے. اور نہ ہی انسان کے تصور میں کوئی چیز ہے, مطلب نہ کوئی چیز دیکھا نہ کوئی چیز سنا نہ وہ سوچ سکتا ہے, اس سے آگے جنت ہے. اور جہنم کا حال بھی سیم ایسی ہے, نہ انسان نے اس تکلیف کو کبھی سنا نہ محسوس کیا نہ وہ سوچ سکتا ہے, یہ وہ اس سے آگے ہے. سمجھ رہا؟ تو یہ بات کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے. تو دنیا میں انسان کو زندگی گزارنا ہے, رب نے جیسا چاہا ویسا گزارنا ہے. ایک بار یہ زندگی گزار لیں گا, مالدار ہو بھی تو اور غریب ہو بھی تو, اس کے بعد وہ جنت میں جائیں گا. اور جو دنیا میں جتنی نعمتوں سے مطلب دور رکھا گیا, وہ جنت کے اعتبار سے ان نعمتوں کے بدلے زیادہ چیزیں پائیں گا. یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتی ہے, جس میں آپ نے فرمایا کہ غریب لوگ امیر لوگوں سے, یا جو لوگ مسکین ہوں گے وہ امیر لوگوں سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے, 500 ایئر. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, اللہ مجھے مسکین رکھ. دنیا میں آپ نے بائی چوائس غریبی کو پسند کیا, مسکین رکھ. مجھے روز قیامت مسکینوں کے ساتھ اٹھا اور ان کے ساتھ حساب کر, چونکہ مسکین فرسٹ جانے والے جنت کے اندر 500 ایئرز بیفور. مطلب چونکہ دنیا میں وہ بہت ساری نعمتوں سے محروم رہے, مال نہیں ہونے کی وجہ سے, نہ اچھی گاڑیاں چلا سکے نہ سادی گاڑیاں چلا سکے, ہمیشہ بیچارے کرایہ میں گھومتے رہے, اچھے گھر بنا نہیں سکے, نعمتیں نہیں اٹھائے, تو ان کو 500 ایئرز بیفور داخلہ دے کر ان کو وہ انجوائمنٹ پورا مل جائے گا. پھر باقی لوگ سب برابر پھر اس کے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا. تو بولنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں زندگی جیسی بھی گزر جائیں گے انشاءاللہ, لیکن اس زندگی کو اٹینڈ کرنا ہے, اس زندگی میں کامیابی کے لیے پلاننگ کرنا ہے. تو لہٰذا ان صورتوں کی ابتدا بھی اسی سے شروع ہوئی, آخرت سے. پہلے آخرت کا تذکرہ. کیا تمہیں اس چیز کی خبر پہنچی جو چھپا لینے والی ہے؟ غاشیہ, یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. ٹھیک, تو کیا اس چیز کی خبر پہنچی جو چھپا لینے والی ہے, ڈھانک لینے والی ہے نا, کیونکہ قیامت کی ایک بڑی ہولناکی ہے. اس کے تذکرے اور تمام تفصیلات الحمدللہ ہم نے پچھلے سالوں میں لیکچرز میں جنت کا بیان, جہنم کا بیان, اور خبر سے دوبارہ اٹھائے جانے سے لے کر میدان محشر تک کیا ہوگا, اور جنت اور جہنم کے فیصلے تک تمام تفصیلات میں نے رکھی. اس میں ہم نے سب دیکھا. بہرحال یہاں ایک چھوٹا سا اشارہ آیا, وجوہ یومئذ خاشعہ. اللہ نے فرمایا اور اس دن بہت سارے چہرے ذلیل ہوں گے. اس دن بہت سارے چہرے جو ہے ذلیل ہوں گے, رسوا ہوں گے. پہلا تذکرہ ان چہروں سے شروع ہوا جو روشن, نورانی, تابناک, چمکدار, گلیٹرنگ جس کو نہیں, وہ نہیں ہوں گے. یہ وہ چہرے ہیں جو چہروں کے تعلق سے ذلیل ہوں گے, خوار ہوں گے. دنیا میں زندگی بیکار گنوا کے آئے ہوں گے,
آخرت ان کے ہاتھ سے جا چکی ہوں گی، آخرت کے اعتبار سے ان کا رزلٹ فیلئرز میں کاؤنٹ ہوگا، آخرت کے اعتبار سے ان کا رزلٹ ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، آخرت کے اعتبار سے ان کا رزلٹ ان کے الٹے ہاتھ میں پیچھے سے دیا جائے گا، کیونکہ جس کے بھی الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا رزلٹ، فرشتے بولیں گے لاؤ ہاتھ، اور ہاتھ جو مانگا جائے گا اس سے پتہ چلے گا رزلٹ کیا ملنے والا ہے۔ سیدھا ہاتھ لاؤ بولے تو لوگ خوشی خوشی دیں گے، کیونکہ اس سے رزلٹ جس کو ملے گا وہ کامیاب۔ لیفٹ ہینڈ جس کو بولیں گے وہ چھپائیں گے، کیونکہ چھپائیں گا اسے لیفٹ ہینڈ والوں کو پیچھے سے دیا جائے گا، کیوں تو وہ نہیں لینا ہوتا ہے نا، کبھی آدمی ہوتا یہ میرے لائف میں تو آدمی ہاتھ نہیں بڑھاتا، ان کو پیچھے سے دیں گے پکڑ کے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا تذکرے سے یہ صورت شروع ہوئی، وہ ہے ناکام لوگ، وہ ہے کافر، وہ ہے منافق، وہ ہے جو مشرک مرے، وہ ہے جنہوں نے توبہ نہیں کی، ایمان نہیں لائے، اور جو اپنے رب مغفرت کی دعا نہیں کی، ظاہر سے ایمان لائیں گے تو مغفرت دعا قبول ہوگی، اور یہ مر گئے، ان کی زندگی ناکام رہی، ان کی دنیا ناکام رہی، چاہے ہمارے اعتبار سے کتنی چمکدار دنیا نہیں ہو، چاہے وہ قارون کورا کیوں نہ رہا ہو، جو جب چلتا تھا جس کے لشکر کو دیکھ کے لوگ فخر کرتے تھے، لوگ فخر کرتے تھے، اور کیوں نہ کرے، قارون کا خزانہ ہی اتنا زیادہ تھا جس کو اس زمانے کے اعتبار سے 20 سے زیادہ لوگوں کی جماعت لے کر چلتی، صرف کیز چابیاں، اور میں سمجھتا ہوں ایک عام آدمی کے پاس 2-4 چابیاں ہوتی ہیں، ایک گھر کے لاک کی ہوتی ہے، گاڑی کی ہوتی ہے، اور ایک آدھ ایکسٹرا ہوتی ہے نا، تو اس کے خزانے کی چابیاں 20 لوگ لے کے جاتے ہیں، تو کتنا بڑا آدمی ہے، اس کو عام زبان میں کہیں گے میرے پاسورڈز اور میری چابیاں سنبھالنے کے لیے میرے ساتھ 2 لوگ چلتے ہیں، تو بڑا آدمی ہے، اس کی چابیاں لے کے چلتے ہیں، 20 لوگوں کی جماعت لگتی ہے اس کو اٹھا کے ایک ڈسٹنس سے دوسرا۔ جب چابیوں کا یہ حال ہے تو خزانوں کا کتنے بڑے بڑے دروازے ہوں گے، کیسے لاکس ہوں گے، اور کتنا اس میں مال و دولت ہوگا، بٹ فائدہ کیا ہوا؟ تو مالداروں کی مثال ہے۔ اگر اسٹیٹس کے اعتبار سے دیکھنا ہے تکبر متکبرین کی مثال، تو فرعون کو لے لیجیے، وہ بہت تکبر، گھمنڈ، غرور، بڑاپن، ہے نا، انکار کیا۔ تو بہرحال قرآن نے سب کی مثال دی، ایک کے بعد ایک شریف سے شریف لوگوں کی مثالیں ہیں، تو متکبرین اور کافروں کی مثالوں پہ مثالیں ہیں، اور مسلمانوں۔ تو بہرحال پہلا تذکرہ شروع ہوا ان لوگوں کا جن کے چہرے ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے۔ تو یاد رکھیے، اسی لیے آپ سلف کے اقوال سنیں گے کہ دنیا کے اندر ہم اگر اللہ رب العزت کے لیے ذلیل ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے، بنسبت ہم دنیا کو چاہنے لگے اللہ رب العزت کے برخلاف جا کر، کیونکہ یہاں کی ذلالت زیادہ اچھی رہیں گی، خوبصورت رہیں گی وہاں کی ذلیل ہونے سے۔ تو یہ وہ چہروں کا تذکرہ جو ذلیل ہوں گے، ٹھیک ہے، خوار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا عاملۃ ناصبہ، ٹھیک ہے، عاملۃ ناصبہ، ٹھیک، اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ ذلیل چہرے کس کے ہیں؟ یا ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں۔ اب یہ بہت زبردست پوائنٹ آ رہا ہے۔ ایک وہ ذلیل آدمی جس نے دنیا میں کچھ نہیں کیا اور قیامت میں گیا تو ذلیل ہو گیا۔ یہ جو لوگ قیامت میں ذلیل ہو رہے ہیں عام لوگ نہیں ہیں، اس پہ غور کیجئے پوائنٹ پہ۔ عاملۃ ناصبہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رب کو ماننے کا دعویٰ کر کے عمل کر کر کے تھک کر گئے ہیں۔ مطلب عمل تو اتنا کیا کہ جس کو یہ عاملۃ ناصبہ کا معنی ہوتا ہے تھک کر چور ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، مطلب اتنا محنت کی، ایسا بولتے ہیں نا کسان نے ہل جوتنے کے لیے جانور نہیں تھا تو خود ہل جوت دیا، اتنا محنت کی، لیکن آخر میں کیا بولے، کھیتی نہیں آئی یا ریٹ نہیں آیا، فصل کو ڈوب گئے۔ تو یہ محنت کر کر کے تھکے ہوئے چہرے ہیں لیکن ذلیل ہیں۔ تو یہاں ایک پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہے سب سے وہ سن لیجیے، محنت رائٹ ڈائریکشن، یہ لوگوں نے محنت کی، انکاری نہیں۔ تو اللہ نے ان کے ذلیل ہونے کا تذکرہ کرنے کے بعد کا عام لوگ نہیں ہے، محنت کر کر کے تھکے ہوئے ہیں، لیکن عاملۃ ناصبہ، محنت کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، مطلب یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ ایسے مشرکین کافرین نہیں ہیں، یا ایسے جو ہے بد مذہب لوگ نہیں ہیں جن لوگوں نے موج مستی کی، دنیا کی زندگی میں عیش کی اور پھر گئے، نہیں، یہ لوگوں نے محنت کی، رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، بٹ جو ہے پل کی جگہ پش کرتا ہے پوری زندگی۔ رازوں پہ لکھا ہوتا نا پل اور پش، اب آپ کیا کر رہے، رانگ ڈائریکشن میں دھکا دے رہے، لکھا ہوا پل کھینچو تو اندر جا سکتے، پوری زندگی دھکا دے رہے، دھکا دے رہے، دھکا دے رہے، دھکا دے رہے، آخر تک نہیں کھلا۔ اور یہ دھکا دینے کو کیا سمجھ رہے، رب کو راضی کرنے کا یہ راستہ، غلط ڈائریکشن۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، مطلب یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ یا تو ہم سے پہلے گزرے ہوئے اہل کتاب ہو سکتے ہیں جن لوگوں نے محنت کی، رب کو راضی کرنے کے لیے محنت کی، ایسی محنت کی سب امتحان ہے۔ علامہ ابن کثیر جو ہے سورہ قدر کے نازل ہونے کے پیچھے کی جو وجہ لکھتے ہیں، اس وجہ میں سے وجہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کو واقعہ سنایا گیا یا ان کو بتایا گیا، اہل کتاب میں ایک شخص تھا جس نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی، پھر 80 سال تک اللہ سے توبہ کی، پھر 80 سال تک غلام، تو صحابہ کو رشک آیا کہ 80 ایئرس کے سب ایک ایک کام کر رہا ہے، توبہ کر رہا تو توبہ کر رہا، عبادت کر رہا تو عبادت کر رہا، اور ہماری تو عمریں 80 ایئرس تک نہیں پہنچتی، پھر ہم کیسے اس کے اعمال کو پہنچیں گے؟ یہ جو پرانے زمانے کے جو اہل کتاب میں سے جو نیک شخص تھا اللہ کا بندہ جو 80 ایئرس تک ایک ایک عبادت کر رہا، توبہ کر رہا تو 80 ایئرس تک توبہ، عبادت کر رہا تو نماز وغیرہ 80 ایئرس تک صرف نماز، تو
تو ہم تو پہنچ ہی نہیں پائیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شب قدر عطا کی تاکہ ایوری نائٹ تم اس کو پکڑ لو پالو. 1000 منتھ سے زیادہ 80 سے زیادہ کا اجر ہو جاتا ہے. تو اگر زندگی میں 10-12 راتیں مل گئی تو وہ جو آدمی تھا جس نے 80 سال عبادت کیا, 80 سال توبہ کیا, 80 سال فلاں کیا, تم کو ہر سال 80 سال ملیں گے. شب قدر کو تم توبہ کر لو, شب قدر کو تم عبادت کر لو, شب قدر کو رب کو راضی کر لو. سمجھ رہا؟ تو بہرحال تو ایسے لوگ گزرے ہیں جو بہت لمبی لمبی عبادت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ وہ لوگ نہیں ہیں دنیا پرست, یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رانگ ڈائریکشن میں چلتے رہے. تو کہاں عاملۃ الناصبہ, اتنے عمل کر کے آئے جن کے یہ چہرے کالے ہو چکے ہیں, جو بالکل بیکار ہو چکے ہیں عمل, وہ عمل کیا لیکن رانگ ڈائریکشن. تو فرمایا تسلا نارا, اللہ حکم دیں گا ان کو اٹھا کے جہنم کی آگ میں ڈال. ٹھیک ہے, عاملۃ الناصبہ تسلا نارا, وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ حکم دیں گا لے جاؤ پھینک دو ان کو جہنم کی آگ میں, پھینک دو. خطرناک فیض ہے. ایک تو دنیا پرست کم از کم دنیا تو پا لیتا, جو بھی فائدہ ہوتا کہ تھوڑا سا, لیکن وہ کرتا. یہ دنیا پرست بھی نہیں تھے, یہ تھے تو کہیں نہ کہیں رب کو خوش کرنے, لیکن رانگ ڈائریکشن میں ساری کوشش کرتے رہے. سمجھ رہا؟ حکم ہوگا جہنم کی آگ میں اٹھا کے ڈال دو. گویا ایک آدمی کے بارے میں سوچئے جس نے رانگ ڈائریکشن میں زندگی پر عمل کیا, مر گیا تو اس خوشی میں مرا کہ اب اللہ کے فرشتے آ کے مجھے خوش کر دیں گے, اللہ رب العزت جنت دے کے خوش کر دیں گا. اور کے بعد حکم ہو رہا ہے ان کے چہرے ان کو ذلیل کر دیا جائے گا. عاملۃ الناصبہ, محنت کر کر کے تھکے ہوئے ہیں لیکن تاکہ جہنم کے آگ میں ڈالیں. خطرناک سچویشن اور فیض ہے, یاد ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ میں اپیل کروں گا. اب اس میں اگر اس زمانے کے اہل کتاب یا دیگر لوگ ہو سکتے ہیں, تو اس زمانے کے دعویٰ کرنے والے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا لیکن عمل پورے ایمان کے مخالف ہے, وہ بھی رانگ ڈائریکشن. بدعتی لوگ ہو سکتے ہیں, ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد شرک کرنے والے لوگ ہو سکتے ہیں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہماری تمام کوششیں رائٹ ڈائریکشن. پھر فرمایا اللہ نے تسلا نارا حامیہ, ان کو اٹھا کے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو. تسقا من عین آنیہ, پھر فرمایا اور نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا. اب جہنم کے تذکرے شروع. جہنمیوں کا کھانا, جہنمیوں کا پینا, یہ بہت ایک تفصیلی عنوانات ہیں. یہ باتیں ہمارے سمجھ کے باہر ہے, پھر بھی اللہ نے بتانے کی کوشش کی. فرمایا نہایت گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا, اور اس چشمے کے پانی کے تعلق سے اور جہنم کے دیگر چشموں کے پانی کے تعلق سے آتا ہے. آپ کہیں گے عام طور میں مولٹن لاوا جو ہوتا ہے نا, اس قسم کا تپش والی چیز ہوگی, یا جو تانبا پگھلاوا ہوتا ہے نا, اس قسم کی تپش کا پانی ہوگا. عموماً 1000 سے 2000 ڈگری سینٹی گریڈ کا ابلتا ہوا پانی جس میں تانبا وغیرہ پگھل جاتا ہے. ٹھیک, برونز جس کو آپ کہتے ہیں, پگھل جاتا ہے. تو یہ اس تپش کا, اس کوالٹی کا, اس ٹائپ کا, یا پتہ نہیں اس ٹیسٹ کا, یا اس گرمی کا کیا ہوا واللہ عالم, یا اس رنگ کا, جو چونکہ جہنم میں ہے, جہنم میں ہر چیز آلریڈی گرم ہے, تو یہ اس میں نکلنے والا پانی جو پلایا جائے گا, جس کے تعلق سے جو روایتوں میں آتا, اللہ ہماری حفاظت کرے, وہ یہ ہے کہ جب یہ پانی پیا جائے گا تو اس کی آتے کٹ کے پیٹ سے باہر نکل جائیں گا, اتنا گرم. تو فرمایا اس کو وہ پانی پلایا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع, اور فرمایا ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا. جہنم کے تمام درختوں کا جو تذکرہ آتا ہے بہت زہریلے, بہت کانٹے دار, بہت گندے, دکھنے میں اتنے گندے جس کی کوئی امتحان. سمجھ رہا؟ تو ان کو نہیں پلایا جائے گا پانی مگر کھولتا ہوا, اور کھانا کھلایا جائے گا وہ جو کانٹے دار ہوگا. اور کانٹے دار کھانے سے مراد یہ ہے, اور ذریع جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. کانٹے دار مطلب ایسی سوکھی ہوئی کانٹے دار گھاس کہ جس کو جانور بھی کھانا پسند نہیں کرتے. عرب میں ویسے عرب علاقوں میں عموماً سبزہ گرینری بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے. جو ریگستان میں اگتا ہے وہ سوکھی چیزیں ہوتی ہے اور بہت ہی سخت اور کانٹے دار ہوتی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں جتنا ہاٹ علاقہ ہوتا ہے اور پانی کم ہوتا ہے وہاں کانٹے دار درخت زیادہ اگتے ہیں, کیونکہ کانٹے دار درختوں میں خصوصیت ہوتی ہے کہ ان کے تنے وغیرہ نہیں ہوتے ہیں اور وہ تنوں میں پانیوں کو بھر کے رکھتے ہیں. کیکٹس کو دیکھیے پورا پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے, آپ اس کو اگر کاٹیں گے تو اندر سے وائٹ کلر کا لکوڈ یا ایک دم پانی جیسے چیزیں نکلیں گی. کیوں؟ تو وہ واٹر اتنا جتنا ملتا ہے انوائرمنٹ سے, موئسچر سے, سب جمع کر کے رکھتے ہیں کیونکہ ان کو پانی کم ملتا ہے, تو کانٹے دار ہی ہوتے ہیں. تو یہ عرب میں ایک گھاس ہوتی تھی جو کانٹے دار ہوتی تھی, اس کو جانور نہیں کھاتے تھے, اس کو کہتے ذریع. وہ کام نہیں ملے گا کھانے کو کچھ مگر کانٹے دار سوکھے ہوئے درخت جیسی کوئی چیز. اب یہ کیسی ہوں گی, کیا ہوں گی, ذریع کی تفصیلات نہیں آتی, لیکن ہم جو جانتے ہیں قرآن کے اندر جو تذکرے جہنمیوں کے کھانے کے آتے ہیں وہ کھانوں کے تذکرے یہ کہ یہ اتنے کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی کہ جس کو انسان کھانے کا پہلے ڈیمانڈ کرے گا, بھوک لگیں گی, لیکن ڈیمانڈ پورا کیا جائے گا جب اس کو کانٹے دار درخت دیے جائیں گے, وہ بولے گا مجھے یہ نہیں چاہیے, لیکن نہ بولنے کے باوجود بھی فرشتے اس کو ٹھوس دیں گے, اسے گلے میں اتار دیں. اور یہ پانی جب گلے میں جائے گا تو یہ گلے سے لے کر آنتوں کو پورا کھینچتے ہوئے انسان کے پیچھے کے ذریعے جو ہے پورے آنتوں کو نکال کے نکل جائیں گے, لیکن پھر موت نہیں آئے گی. پھر وہ زندہ ہوں گا, پھر یہ عمل ہوگا, پھر وہ پانی مانگے گا, یہ عمل ہوگا, پھر وہ کھانا مانگے گا, پھر یہ عمل ہوگا. اب ہو سکتا ہے الگ الگ گناہوں کے اعتبار سے یہ کھانے کی ٹائپ اور شدتیں بدلتی جائیں.
جیسا خبال، اس کے علاوہ اور بھی مشروب کے تذکرے، پینے کی چیزوں کے تذکرے ہے۔ خبال کے تعلق سے پوچھے گا یہ کیا ہے، تو کہا یہ وہ پینے کی چیزیں جو لوگ نشہ کرتے تھے ان کو پلایا جائے گا، تو وہی کیا ہے، لیکن یہ چیز کیا جو پلایا جائیں گے، تو کہا جہنمیوں کا خون اور پیپ جو ٹپکیں گے ان کے زخموں میں سے، وہ جو جمع ہوں گا وہ خبال، اور وہ ان کو پلایا جائے گا جو دنیا میں نشہ کرتے تھے، وہ چیزیں پیتے تھے یا کھاتے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا، انٹاکسیکیشن جس کو کہتے ہیں، ڈرگز بولیے یا اور بھی ساری چیزیں جو بھی اس میں نشہ کرتے، اپنے مائنڈ کو اپنی دنیا سے ہٹا کے آف مائنڈ جیتے تھے۔ شراب پینے والا کیا کرتا ہے، نشہ کرنے والا کیا کرتا ہے، حقیقی زندگی سے دماغ کو ہٹانے چیزیں پی کر مائنڈ کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے۔ شراب پی کے غم میں بھلا رہا، شراب پی کے فلاں کر رہا، ٹینشن میں تو ڈرگس کی عادت لگ گئی، وہ آف مائنڈ گیا، اللہ کے دیے گئے ٹیسٹ کو پورا نہیں کر پایا اور ٹیسٹ سے ہٹنے کے لیے اپنے آپ کو بے ہوشی کی حالت میں رکھا۔ یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو کہا نہیں ملے گا کھانے کچھ سوائے ذری کے، لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے، مطلب وہ جو کھانا ہے وہ اتنا بیکار ہے کہ انسان کو سے کوئی پروٹین حاصل نہیں ہوگا، مطلب وہ موٹا نہیں ہوگا اور اس کی بھوک بھی ختم نہیں ہوں گی، اس نہ بھوک ختم ہوں گی نہ پیاس ختم ہوں گی، نہ وہ کھانا کچھ فائدہ دیں گا کھانے کے بعد۔ پھر فرمایا اور کہا وجوہ یومئذ ناعمہ، اور بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، آسودہ حال ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب تذکرہ آیا جنتی لوگوں، وہ لوگ جو نیکی کر کے گئے اس دنیا میں، بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے اللہ فرماتا ہے جو تر و تازہ ہوں گے۔ پہلا چہرے وہ جو ہوں گے وہ جو ہے جس کو کہیں گے وہ برے حال میں ہوں گے، پہلے والے جو چہرے تھے، لیکن یہ چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ تو گویا فزیکل کنڈیشن کے اعتبار سے چہروں کی کنڈیشن بھی چینج ہو رہی ہے۔ جہنمیوں کے چہرے الگ ہیں، ان کے کالے بھی ہو جائیں گے، روایت میں آتا کالے ہو جائیں گے، تو کالے ہو جائیں گے تو علماء لکھتے ہیں ایک تو یا تو دھوئیں کی شدت سے کالے ہوں گے، یا سیکنڈ لکھتے ہیں انسان جہنم کی شدت ہولناکیاں دیکھ کر، جیسا ہوتا ہے نا آدمی کبھی خوش ہوتا ہے اور اگر اس کا رنگ تھوڑا فیر ہو گورا ہو تو کیسا ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح وہ آدمی اگر گورا ہو تو غصہ آ جائے ہے نا، تو اس کی لالی اور الگ ہو جاتی ہے، ایک دم زیادہ بالکل ابر انار کے جیسا لال ہو گیا۔ اچھا، تو یہ وہ شدت ہے کہ جہنم کی آنکھ کی انٹینسٹی اور اس کی ہولناکی دیکھ کر چہرے کالے پڑ جائیں گے، دھوئیں سے نہیں، خون سوکھ جانے سے، پتہ نہیں جل جانے سے، یا وہ صدمہ جس کو بول سکتے ہیں، وہ صدمہ اتنا خطرناک۔ تو فزیکل کنڈیشنز چہروں کی دردشا بتا رہے ہیں، یا چہروں کی دردشا سے اس کی فزیکل کنڈیشن بتا رہے ہیں نا۔ اور دنیا میں بھی ہمارا معاملہ ایسے کچھ ہوتا ہے نا، ارے بہت اچھا چہرہ دکھ رہا آپ کا، خوش دکھ رہا ہے اس کا ہے نا، چہرہ لٹکا ہوا دکھ رہا آپ کا، تو آپ کے چہرے بتا رہے، تو وہاں بھی چہروں سے پتا چل رہا ہے کہ کچھ چہرے اس دن کیسے تر و تازہ ہے، فریش۔ کیوں فریش ہے؟ کیونکہ ان کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا ان کی موت سے کہ اٹھائے جانے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ اچھا ہی ملنے والا، اور موت پہلی سیڑھی یاد رکھیں، یہاں سے ڈائریکشن ملنا شروع ہو جاتا ہے مردے کو کہ آگے کیا ہونا ہے، یہ فرسٹ ہے، تو ان کو وہاں سے آئیڈیا آ جائے گا کہ اب ہمارے ساتھ کتنا اچھا سلوک ہونے والا، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ چہرے خوش ہوں گے۔ پھر فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، وہ ان کی کوشش کرنے کے باوجود بھی عاملۃ ناصبہ، کوشش کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، تصلا نارن حامیہ، جہنم میں اٹھا کے ڈال دو حکم دیں گے۔ ان کی کوشش رائٹ ڈائریکشن میں تھی، پتہ چلا مومن اپنی کوششوں کو رائٹ ڈائریکشن میں کرتا، کیونکہ یہ اپنی کوششوں پر خوش ہو رہے ہوں گے اور وہ لوگ اپنی کوششوں پر ہار چکے ہوں گے، ان کی کوششیں بیکار۔ تو یہ اپنی کوششوں پر کیا کوششیں تھی ان کی؟ یہ سب سے پہلے اپنے رب پر ایمان لائے تھے، جو نبی ان کے پاس بھیجے گا اس پر ایمان لائے تھے، یا اس نبی کے وجہ سے وہ ذریعہ بنا، یہ اس نبی پر اور اس رب پر ایمان لائے جس نے اپنے نبی کو بھیجا، پھر اپنے نبی کے بتائے گئے طریقے پر چل کر بھی آئے ہوں گے۔ صرف اتنا کافی نہیں کہ میں ایمان لا اللہ پر، ایمان لا رسول پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خلاص بس اب تو جنت میں جاؤں گا، نہیں 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 نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک تابعین میں سے کبار تابعین سے ایک بار سوال ہوا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، تو ایمان لانے کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گا؟ تو کہا ہاں جنت میں جاؤں گے، لیکن اعمال ضروری ہے۔ تو کہا اعمال کیوں؟ تو کہا جس طرح سے، انہوں نے کہا کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں؟ تو کہا ہاں لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، لیکن جس طرح سے ہر چابی کے دانت ہوتے ہیں تو ویسے بھی لا الہ الا اللہ کے بھی دانت ہے، مطلب اعمال ہے، وہ ٹیپس ہے نا۔ اب آج کے زمانے میں اب دانت تو نہیں بولیں گے، ڈمپلز بولیں گے ہے نا، چابیوں میں سراغ آتے ہیں، گول گول چھوٹے بڑے چھوٹے بڑے، یا پھر کٹنگ آتی ہے الگ الگ ڈیزائن، جو بھی ہے، تو ہر چابی کو دانت ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ تو اسی طرح اعمال ایمان کے اس لا الہ الا اللہ کے دانت ہیں، اعمال کے بغیر نہیں ہوتا ہے کچھ بھی۔ تو یہ چکر میں نہیں بیٹھنا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، یا جس زمانے میں جو نبی آئے تھے وہ کلمہ پڑھ دیا، کہ نہیں، عمل کی۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر، مطلب صرف ایمان نہیں لائے تھے، ایمان کے مطابق
کوششیں کر کے آئے تھے اور ان کوششوں پر وہ خوش ہو رہے ہیں اس دن، اس لیے کہ ان کے رب نے ان کوششوں کو قبول کیا۔ دنیا کے اعتبار سے پتہ نہیں ان کو کتنا ذلیل کیا گیا ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ کو قتل کیا گیا ہوگا ان کوششوں کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کچھ کو پاگل، مجنون، کاہن، ایڑا، دیوانہ آج کے دور میں نکل گیا، بیکار ہو گیا، دنیا چھوڑ دیا، فلاں ہو گیا، ملا بن گیا، یہ ہو گیا، تانے سہنے پڑے ہوں گے، یا پھر جوانی میں بوڑھا ہو گیا نا، داڑھی رکھ لیا کسی بچے نے، جوانی میں بوڑھا ہو گیا، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، سارے تانے سہ کر آیا تھا، اس کو پرواہ نہیں کرے، کیونکہ اب جو اس کو ملا اپنے عمل پہ خوش تھا۔ پہلے والے لوگ عمل کیے، ٹھکر کیے، لیکن رانگ ڈائریکشن میں کیے۔ سیکنڈ پارٹی جو جنت میں جا رہی ہے، انہوں نے عمل کیے، رائٹ ڈائریکشن میں کیے، خوش ہے، چہرے بھی خوش ہیں، اپنے عمل سے وہ خوش ہوں گے۔ تو یاد رکھیے صحیح عمل ضروری ہے، چاہے کرنے والا ایک انسان، غلط عمل غلط ہے چاہے کرنے والی پوری دنیا کیوں نہ ہو، یہ بات یاد رکھیں۔ اور صحیح عمل کرنے میں آپ کو دنیا اتنی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں ہے، یہ بات بھی میری لکھ کے رکھ لیجئے۔ کوئی بھی صحیح عمل بہت تکلیف کے بعد ہوتا ہے، جیسے میں نے مثال دی، داڑھی رکھ لیا تو لوگوں نے مذاق اڑایا، پینٹ اونچی پہن لیا رکھنے سے لوگ بولتے اچھا ابا نے مہنگا کپڑا لائیں گے باہر سے، اور اب چھوٹا ہو گیا تو نے ویسے سے لا لیا، یا پھر چھوٹے بھائی کی پینٹ پہن کر آ گیا، یا پھر چلو پتہ نہیں کسی نے دے دیا گفٹ، اب پہن لیا، ایسے پہن لیا۔ اب کتنا تکلیف ہوتی ہے نا آدمی کو، کبھی بار شیطان بہکا تھا، دیکھ پہن لے، لمبی کیا ہو گیا، تو آؤٹ ڈیٹڈ جا رہا، تو فیشن سے باہر جا رہا، سوسائٹی مینٹین نہیں ہو رہی، لوگ کیا سوچے تیرے بارے میں، سنا ہوگا، کھلی ولی ایزی لو سب، میں نہیں کرتا، میں تو ایسے ہی پہنوں، کیونکہ یہ غلط، جو چیز غلط ہے غلط، دنیا کیا بول رہی مجھے پرواہ نہیں، بس میرے سماج میں کوئی نہیں پہنتا، تو اکیلا ہے، کوئی بات نہیں، مجھے کوئی پرواہ۔ سب لوگ تو دیکھ سنا کرتے، یہ کھاتے، وہ پیتے، ڈرگز لیتے، ایسا کرتے، یہاں جاتے، وہاں ناچتے، وہ میوزک لگاتے، فلاں پسند کرتے، یہ کالر ٹیون سے، یہ ڈالر ٹون سے، فلاں میوزک رکھتے، یہ اینڈ سے، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھا، میرے اپنی ایک لائف ہے اور میں آخرت کے اعتبار سے تمام چیزیں سوچ، لیکن یہ پورا دنیا سے آف تھا نا، عام جانے کو آف ٹریک جا رہا تھا ایک طرح سے، دنیا جدھر جاری تھی اس کے اپوزٹ بھاگ رہا تھا یہ آدمی، دنیا اس کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہی تھی، لیکن آج یہ بہت خوش ہوگا جو اس کو ملنے والا ہے وہ سوچ سوچ کر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ راضی ہو جائے گا، وہ خوش ہو رہا ہوگا جو اعمال اس نے کر کے آئے تھے، اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ ہم جو بھی کوششیں دنیا میں کرتے ہیں نا ایسی دے کہ آخرت میں خوش ہو، ورنہ ہم سے پہلے کچھ لوگ گئے ہیں دنیا سے اور آج بھی گزر رہے ہیں لاکھوں کروڑوں بلینز میں، جن کی کوشش ہے رانگ ڈائریکشن، ٹھیک؟ تو فرمایا وہ خوش ہو جائیں گے اپنی کوششوں پر۔ پھر اللہ نے فرمایا فی جنت عالیہ، پھر اللہ نے فرمایا اور کہا بلند اور بالا جنتوں میں ہوں گے۔ اب ان کا ٹھکانہ بھی آ گیا، ان کا ٹھکانہ آ گیا، جہنم میں ہوں گے۔ کیسی جہنم میں ہوں گی؟ کھولتا ہوا پانی ملے گا، کھانا کانٹے والا ملے گا، پورا تذکرہ آ گیا، نہ موٹے ہوں گے نہ کھانے بھوک مٹنے والی۔ اب ان کا تذکرہ، ان کی بھی صفت ہے، ان کو کیا ملنے والا ہے؟ تو کہا اپنی کوششوں میں خوش ہوں گے، بلند بالا جنتوں میں ہوں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جہنم میں گہرائی ہے اور جنت میں اونچائی ہے، جنت اونچی ہے جہنم گہری ہے۔ اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور ایک دم ایک زوردار آواز آئی، مطلب کوئی چیز گرتی ہے نا، صحابہ سب گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو آواز کس چیز کی تھی؟ تو کہا نہیں ہم کو نہیں پتا۔ تو کہا 70 سال پہلے ایک پتھر، ایک سٹون جہنم کے اوپر سے چھوڑا گیا تھا، آفٹر 70 ایئرز وہ اس کے تل میں وہ اس کی آواز 70 سال پہلے چھوڑا گیا تھا۔ اب ہم اگر اس کو اندازہ لگا جہنم کی گہرائی کا، تو کسی چیز کا ویٹ جو ہوتا ہے، ٹھیک، اور ویٹ کے بعد وہ جتنے لینتھ نیچے گرتا ہے تو اس کی ویلوسٹی بڑھتی جاتی ہے۔ ایک پتھر کو آپ پھینکیں گے ایک میٹر سے، وہ بہت کم اسپیڈ سے آئے گا، لیکن یہی 10 میٹر ہوگی، تو جب وہ لمبا ڈسٹینس ہوگا تو اس کی اسپیڈ بڑھتی جائے گی۔ تو اندازہ لگائیے 70 ایئرز تک ایک پتھر گر رہا ہے، اور جب وہ تل میں پہنچا تو اتنی خطرناک آواز، کیونکہ ظاہر ہے اس کا ماس، اس کا ایکسیلریشن کتنا بڑھ چکا ہوگا اسپیڈ، اور جب وہ انٹینسٹی سے لگے گا، ہم جانتے ہیں اسپیس کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر ذرہ جو ہے کئی لاکھ میل کی اسپیڈ سے گھوم رہا ہے، کہ اگر وہ کسی ایسٹرونٹ کو لگ جائے غلطی سے تو وہ اس کے باڈی کو کب پیچ کر کے جائے گا اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ گولی تو بہت کم اسپیڈ میں چلتی ہے، اتنا تیز چلتا ہے، کب نکل جائے گا پتہ نہیں چلے گا، چھنی ہو جائے گا، سمجھے آپ؟ تو اتنی تیز ہوتی ہے، تو بہرحال یہ اتنی گہری ہے۔ لیکن جنت کیسی ہے؟ اونچی ہے، اور دنیا میں بھی انسان کا مزاج ہی ویسی ہے، اور بڑا گھر ہے اس کو خوشی ہوتی ہے، کتنی بڑی بلڈنگ ہے اس کو اچھا لگتا ہے، کون سے مالے پہ رہتے تو بہت مالدار دیکھ رہے تھے، تو وہ ہائٹ ڈیفائن کرتی کہ کون ہے کیا ہے۔ تو انسانی فطرت کے مطابق اللہ نے ان کو جو دیا بدلا بھی ویسے ہے۔ جنتیں اونچی ہیں، یہ کتنی اونچی ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے ایک مقام ایک جنتی کو جو ملے گا اس سے اگلا مقام جو جنتی کو ملے گا اتنا دور ہوگا جتنا زمین سے ستارہ دور ہوتا ہے، زمین سے سٹار جو دور ہوتا ہے، اور سٹار بہت دور ہوتے ہیں، ہم جو دیکھتے ہیں پلانٹس وغیرہ اس کے بعد سٹارز ہے جو کئی تھاؤزنڈز آف لائٹ ایئرز ہم سے دور ہے، اور اتنے بڑے سائز میں کہ پوری کائنات ہماری ایک طرف، پوری ساری چیز ایک طرف، اور وہ ایک سٹار ایک طرف ہوتا ہے، بٹ وہ اتنا دور ہے، اتنا دور ہے کہ ہم اس کو اتنا چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو وہ اتنے دور، تو اتنا ڈسٹینس ہوگا صرف عام طور پر ایک فلور سے دوسرا فلور کا ڈسٹینس ہی ہے، ایک مالے سے دوسرا مالا،
لیکن اللہ تعالیٰ ایسی اسپیڈ دیں گا وہاں جنت میں، اسپیڈ بہت ہوگی، اسپیڈ بہت. کہ جب آدمی بولے گا مجھے وہاں جانا ہے، صرف سوچے گا اور نیکسٹ ڈیسٹینیشن اس کا وہاں ہوگا. مطلب اسپیڈ بھی اتنی زیادہ ہوگی، مطلب لائٹ کی پتہ نہیں کتنی اسپیڈ سے جائیں گے. لائٹ کی جو اسپیڈ ہوتی ہے اس سے ملٹی پلائی بائی کتنی اسپیڈ سے ہم ٹریول کریں گے نہیں پتا، بٹ صرف ایسا سوچیں گے تو اس کے گھر میں ہم اس کے پاس موجود ہیں اتنا. لیکن ڈسٹینس بھی اتنا. صرف شہیدوں کے تعلق سے آتا ہے جو اللہ کے راہ میں مارے جاتے ہیں، ان کے 100 طبقے ہیں. ہر طبقہ ایک سے دوسرے میں زمین و آسمان کے فاصلے پر ٹکا، اور زمین و آسمان کا فاصلہ 500 ایئرس کا مانا ہوگا. لیکن یہ 500 ایئر، ایک ایئر کا پیریڈ کتنا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. بٹ اتنا حدیث میں آتا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرا آسمان 500 ایئرس کے ڈسٹینس پر. ایئر کو ماپا کس کوانٹٹی میں جائیں گا یہ اللہ جانتا ہے. مطلب دیکھیں 500 ایئرس کا ڈسٹینس ہے. اب ڈسٹینس الگ الگ ٹریولنگ مینس کے حساب سے چینج ہو سکتا ہے. اگر آپ پیدل چل رہے تو 500 سال کا فاصلہ الگ ہوگا، بٹ وہی اگر آپ کار سے ٹریول کریں تو ڈفرنٹ ہوگا، راکٹ سے کریں گے تو ڈفرنٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی ٹیکنالوجی بہرحال آج انسان 25,000 مائلز پر آور کی اسپیڈ سے جا سکتا ہے. راکٹ کی جو اسپیڈ ہوتی ہے جسے پتا نہیں کتنا 1,20,000 ہارس پاور کی اسپیڈ، مطلب اتنا پاور جنریٹ کرتا ہے تو چاند کے ڈسٹینس تک جاتا ہے. خیر جو بھی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیے جو بھی ہوگا 500 کا ہے. 500 اب وہ ٹریولنگ کیا ہوگا کس چیز سے وہ ہم چونکہ نہیں جانتے، ہم تفصیلات میں نہیں جائیں گے، بس حدیث میں 500 کا ڈفرنس ہوتا ہے. تو آپ سمجھ لیجیے زمین و آسمان کا فاصلہ صرف 2 جنتیوں میں، اور جنتیوں کے ایک کیٹیگری جو شہید ہیں ان کا فاصلہ یہ ہے. انبیاء ہے نا، صدیقین، شہداء، یہ تھرڈ کیٹیگری کی بات ہو رہی ہے. پھر صالحین، سمجھ رہے تو اونچی ہے. تو فرمایا کوشش پہ خوش ہوں گے، بلند اور بالا جنتوں میں، بہت اونچی اونچی جنتیں ان کی ہوں گی، اس کے اندر ہوں گے وہ. پھر فرمایا فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، جہاں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے. سمجھ رہا، کوئی بےہودہ بات، بیکار بات، ناپسندیدہ بات، گالی گلوچ، کوئی بھی ایسے لفظ نہیں سنیں گے جو وہ پسند نہیں کرتے ہیں. دنیا میں دیکھیے ایک انسان کو فزیکل ابیوز سے زیادہ اس کو جب وربل کو ابیوز کرتا نا اس کو برا لگتا ہے. کسی نے تھپڑ مار دیا، چل پٹے مار دیا، تو نے آئندہ نہیں کرنا ہے، معافی ہو جاتی ہے. ابا نے مار دیا، چلو ابا ہے، ابا تو اصلاح کے لیے کرتے ہیں، چلو معاف ہو گیا. لیکن کیا ہوا، اس نے وربل ابیوز کیا. ابو کیا بولا، ارے تم تو ایسے، تم تو ہمارے کپڑوں پہ پلے ہوئے ہیں، تم کو تم فلاں کیے، تم ایسی ہے، تم کو کر کے. یہ جو تکلیف ہوتی ہے نا یہ ایسی ہوتی ہے کہ بچپن میں اگر بولے نا تو مرنے تک یاد رکھتا تھا. تو اس نے میرے کو ایک بار ایسا، تلوار کے زخم لگتے ہیں تو مٹ بھی جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، خالی کبھی نشان بچ جاتے ہیں لیکن مٹ جاتے ہیں. لیکن زبان سے اتنے تازے ہوتے ہیں کہ جب بھی دیکھو ہرے ہی رہتے ہیں. ایک آدمی نے آپ کو مارا، آپ معاف کر دے، لیکن گالی دینا آپ بولتے چھوڑوں گا نہیں، تو ہر بار اتنا ہی جوش آتا اس کے خلاف. بےہودہ بات سے انسان کو بہت تکلیف ہے، جس میں ساری وہ باتیں جو انسان پسند نہیں کرتا اس کو سنائی دے. وہ بہتان ہو سکتا ہے، اس پہ الزام جو لگایا جاتا ہے، وہ گالی ہو سکتی ہے، وہ تانا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو دیا جاتا ہے. اور تانوں سے تو کون بچایا، ایک تو سماج کا ایک سسٹم بن چکا ہے تانے دینا، سرکاسٹک ہونا، ایسی باتیں کرنا جو تکلیف دیتی ہے، پین دیتی ہے، جس سے آدمی کو لگے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس کو بولتے ہیں نا چادر لپیٹ کے چپلوں سے مارنا کہ دکھے بھی نہیں کون مارا اور مار بھی لگتا ہے. سمجھ رہا، اس طرح کا یہ کامن چیز ہے. لیکن جنتیوں کا ایسا معاملہ ہوگا کہ کوئی ایک ایسی بات نہیں سنے گا جو اس کو پسند نہیں تھی. کیونکہ جو باتیں ہیں نا بہت اثر رکھتی ہے، انسان بہت اثر رکھتی ہے. کیوں نہ ہو، یہ سب سے عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے بولنا، اور اس کا غلط استعمال ہے. اور ہر نعمت جتنی انٹینسٹی اس کی اچھی ہوتی ہے اس کا غلط استعمال اتنا برا بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بڑی بڑی صفت دی گئی. الرحمن اپنے ناموں میں ایک بڑا نام لیا ہے نا. رحمان اللہ کے بعد سب سے بڑا نام ہے. علم القرآن، اللہ نے جو علم دیا اس میں سب سے بڑا علم قرآن کا ہے. خلق الانسان، اللہ نے جو کچھ پیدا کیا اس میں سب سے بہترین مخلوق انسان ہے. علمہ البیان، اور انسان کو جو سب سے عظیم نعمت دی وہ بولنے کی. الرحمن علم القرآن، ناموں میں چوٹی کا نام، علم میں چوٹی کا علم، مخلوق میں چوٹی کی مخلوق، اور اس کی صفت میں چوٹی کی صفت. کیا صفت ہے؟ علمہ البیان، بول. اب یہ بولنے کا صحیح استعمال اور یہ بولنے کا غلط استعمال. آج بھی آپ دیکھیے بولنا سب کچھ، دنیا کا ہر آدمی صرف بولنے والے کے پیچھے لگا ہوا ہے. کوئی ایسا سنے کیا لیڈر ہے یہ، اس کے پیچھے لاکھوں لوگ لگے ہوئے، بات ہی نہیں کرتا کبھی. لیکن ایسا کوئی لیڈر دیکھا جو بات نہیں کرتا؟ ایسا کوئی ریلیجیس لیڈر دیکھا جو بات نہیں کرتا؟ ایسا کوئی سوشل، پولیٹیکل، ریلیجیس یا کوئی اور فیلڈ میں مینیجر دیکھا جو بات ہی نہیں کرتا لیکن بڑا عظیم بنا؟ بیسک چیز یہی انگریڈینٹ. اور آج بھی سب کچھ ہو کے لوگ اسی کی قائل ہیں. بہت بڑے پولیٹیشین ہیں لیکن ان کے فالوور، پھر بولنے والا ہی اس کا لیڈر. لیڈرز جو ہے نا وہ ذمہ دار بنے ہیں، کیوں بولتے ہیں، پروچن دیتے ہیں، وہ بتاتے ہیں. راج بھی وہی ہے نا، اس کے بول وچن بہت خطرناک ہے، سب فائنینس بولتا ہے نا. تو یہ اللہ کی دی نعمت، جو صحیح استعمال کرتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے، اور غلط استعمال کرتا ہے پکڑ بھی ہونے والی. اس لیے حدیث میں جو لوگ 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے کہ ان کا میں نے غلط استعمال نہیں کیا، آپ سے فرماتے میں اس کا گارنٹر بنوں گا. میں گارنٹر بنوں. کون سی 2 چیزیں؟ ایک جو 2 جبڑوں کے بیچ میں ہے، زبان، اسی سے تو بولتے ہیں.
اور ایک جو دو ٹانگوں کے بیچ میں ہے شرمگاہ، یہ دو کی گارنٹی تم لے لو، میں تمہارے جنتی ہونے کی گارنٹی۔ تو معمولی نہیں بولنا، تو کبھی بھی یاد رکھیے اچھا بولیے، کیونکہ جنت میں بھی برا بولنے یا ایسی بات لوگ سنیں گے نہیں جو ان کو پسند ہے۔ اچھا بولیے، اچھا زبان کا استعمال کیجیے، بچوں کو اچھی زبان کا استعمال سکھائیے، بڑی اچھی زبان کا استعمال کریں، ہماری زبان سے کبھی غلط بات نہ نکلے، کیونکہ خطرناک، بہت خطرناک، اس کی پکڑ ہے، یاد رکھیں بہت خطرناک۔ آئیے دو روایتوں کے الفاظ میں سناتا ہوں، دونوں الگ الگ لیکن میں ایک ساتھ مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ بات سمجھیں، ایک بخاری کی اور ایک مسند احمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک انسان کبھی ایک جملہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر دھیان دے کے بول دیتا ہے، ایک سینٹنس اٹر کر دیتا ہے، بول دیتا ہے بغیر سوچ سمجھا، اس نے کبھی مطلب وہ جملہ اتنا کامن تھا اس کے لیے کہ اس نے سوچا بھی نہیں کہ اس کو بولنے سے پہلے سوچے نہ سوچ، اس نے بغیر سوچے سمجھے بول دیتا ہے، لیکن اللہ کو پسند آ جاتا ہے، پتہ نہیں اللہ کے حق میں بول دیا ہو، اللہ کی شریعت کا مذاق اڑا جا رہا تو ڈیفینس میں بول دیا ہو، بغیر سوچ سمجھے بول دیا، بس اس کو لگا غلط ہوا جواب دے دیا۔ کسی مومن، کسی نبی، کسی ولی، کسی مومن، کسی نیک انسان کی عزت اتاری جا رہی ہو، اس کے دفاع میں بول دیا ہو، مت چھڑو اس کو مت کرو، بول دیا ایک جملہ، کچھ بھی بول دیا، اللہ کے حق میں، رسول کے حق میں، اللہ رسول کا مذاق اڑا جا رہا تو ان کے رد میں گئی، خاموش رہو مذاق نہیں اڑا، بول دیا بغیر سوچ سمجھے، اللہ کو بہت بھاگیا لگا، اوہ بہت اچھا جملہ، اللہ اس کو جنت دے دیتا ہے، ایک جملہ۔ دوسری روایت کا لمبے الفاظ ہے لیکن اس کا ایک مفہوم آخری کا جملہ یہ ہے، ایک آدمی ایک جملہ بغیر سوچے سمجھے بول دیتا ہے، مطلب یہ بھی جملہ اس کی عادت تھی، بولتے رہتا تھا، لیکن وہ ایک جملہ انسان کو جہنم میں لے کے چلے جائے گا۔ اب وہ جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو گالی دے دیا، بد کلامی کر دیا، الزام لگا دیا، بہتان کر دیا، چغلی کر دیا، غیبت کر دیا، اینی تھنگ، اللہ رسول کی شریعت میں کچھ بک دیا، بس بغیر سوچے سمجھے بول دیا، نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک جملہ، تو اندازہ لگائی ایک جملے پہ جنت اور جہنم طے ہو سکتی ہے۔ زبان کے ہمیں بتانا چاہتا اور جنتیوں کو وہاں صرف اچھا سنیں، کوئی بری چیز نہیں سنیں گے، مطلب بولنے والے اچھا بولیں گے، کبھی تو الفاظ اچھے سنے آئیں گے تو کہا وہاں ان کو کوئی بےہودہ بات نہیں سنائی دیں گی۔ ہو سکتا ہے دنیا میں ان لوگوں کو ایمان کی وجہ سے بہت غیر غلط بولا گیا ہو، ان پر الزام لگایا گیا ہو، لیکن جب وہ جنت میں جائیں گے ان کو کوئی وہ ایک الزام دہرانے والا نہیں ملنے والا، یہ بھی ایک معنی، کوئی بات غلط نہیں سنیں گے وہاں، تو کوئی بہت بات نہیں۔ فیہا عین جاریہ، جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا، بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، یہاں تک چشمے کا تذکرہ، لیکن یہ پانی کا ہو سکتا ہے، دودھ کا ہو سکتا ہے، شہد کا ہو سکتا ہے، شراب کا ہو سکتا ہے، اور بھی مشروبات، بہرحال جو پینے کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کا چشمہ ہو سکتا ہے، سمجھ رہا؟ پانی کا اور جو بہرحال ہم نے تذکرہ کیا، چشمے ہو سکتے ہیں، کیونکہ جنت میں کیا ہوں گے معلوم آپ کو، چشمے جاری ہیں، چشمہ سمجھتے آپ؟ کیونکہ ہم لوگ گاؤں کھیت کھلیان بہت سارے لوگ نہیں دیکھے ہوتے تو نہیں معلوم ہوتا، پانی کا جھیرا آمدانے والی جہاں سے پانی نکلتا ہے اور سورس رہتا ہے وہ اور کنٹینیوس رہتا ہے، آج کل تو دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن پہلے زمانے میں کسی نے دیکھے ہوں گے تو بہت سارے ایسے چشمے ہوتے تھے، ٹھیک؟ تو ایسے چشمے جو ابلتے ہیں کنٹینیوسلی، اس میں دودھ نکلیں گا اور مومن جب چاہے لیں گے، روایت میں آتا ہے کہ دودھ کی نہر بہتے رہیں گے، جنتی لوگوں کو جب دل بولیں گے وہ ایک کیری کھینچیں گے، کھینچ کے اس کو اپنی جنت میں لے لیں گے۔ ابھی تو آج یہ کارپوریشن کے نل کو اپنا نل لیے تو پورا محلہ کھڑے ہو جاتا ہے، کیونکہ چیز کم ملتی ہے نا، تو پھر لیگل ہے نہیں لیگل ہے، آدھے انچ کے لے کے 1 انچ کا تو نہیں لگا رہا، سب چیک کرنا پڑتا ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں گا، جنتی بیٹھے چلو دودھ کی نہر لینا، کھینچ لو، آگے لے لی، اور بہ رہی ہے، کنٹینیوس فلو ہو رہی ہے۔ اوہ ابھی سوچو آپ کا خود کا پیسہ دے کر دودھ کی دکان پہ میں سمجھتا ہوں 10 منٹ سے پہلے دودھ نہیں ملتا، خرید کے اگر لائے اپنا ہی پیسہ، تو کوانٹٹی وائز اتنا ملے گا کہ بہ رہا ہے، کوالٹی وائز اتنا اچھا ہے کہ جنتی چیزوں کو انسان، دیکھیں انسانی فطرت کیا ہے، اگر آپ کو میں لا کر بولوں کہ بھائی آم پسند ہے کیا، آپ کا لے کے آنا فیض میرے کو یہ لاؤ وہ لاؤ شاخ لاؤ فلاں لاؤ فلاں لاؤ، میں نے آپ کو لا 1 ٹن شاخ لا کے دے دیا، اب بولیں گے پیٹ بھی خراب ہو جائے گا میرا، اور 2 سے 3 دن بعد اگتا جاؤں گا، یار میں دوستوں آؤ یا کھاؤ بولا تو ہم کو پسند ہے 1 ٹن لا کے ڈال دیا، آپ اگتا جائیں گے، پھینک دیں گے اس کو، محلے میں بانٹ دیں گے، کہ تو ہیومن نیچر 1 سے 2 دن سب سے پسندیدہ چیز کو بھی اس سے زیادہ پسند نہیں کرتا ہے نا، نیچرل۔ لیکن جنت میں کیا ہوگا معلوم آپ کو، وہ چیز ایک بار آدمی نے پیا یا کھایا اس کو ایک ٹیسٹ آئے، اگلی بار کھائیں گے تو بولیں گے اس کا ٹیسٹ الگ ہے، کیونکہ ہیومن نیچر ایک چیز سے وہ بور ہو جاتا ہے، تو ہر بار کا ٹیسٹ بھی چینج ہے، تو آپ یہ مت چکر میں بہت اگتا جائیں گے دودھ پہ، نہیں اگتانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر ٹائم مختلف قسم کے مشروبات، جو زنجبیل ہو یا بہت سارے مشروبات کا تذکرہ آتا ہے جنتیوں کو جو ملیں گے، الگ الگ، کسی میں ادرک کا مہک ہوں گی تو کسی میں کافور کی مہک ہوں گی تو کسی میں یہ ہوگا، جو بہت کاسٹلی چیزیں یاد رکھیں، دنیا میں بھی ایسے مشروب بہت مشکل سے پینے کو ملتے ہیں انسانوں کو، یا ملتے ہوئے تو بہت مہنگے ہوتے ہیں، یاد رکھیے ہر آدمی ہر بار پی نہیں سکتا، کبھی ایک بار پی لے تو کم از کم 2 سال تک لوگوں کو بولتے رہتا میں نے ایک بار پیا تھا یہ چیز، ٹھیک ہے؟ حالات یہ، تو ویسی چیزیں ملیں گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مومن چونکہ دنیا میں حرام چیزوں سے بچتے رہے، وہاں ان کو شراب بھی دی جائیں گی، لیکن یہ وہ شراب نہیں ہوگی جس کو پی کر دنیا میں انسان وہ بہن بیٹی ماں بیوی فرق نہیں سمجھ پاتا ہے، کچھ بھی حرکت کرتا ہے، وہ قتل میں اور امن میں فرق نہیں سمجھتا، کہیں قتل غارت گریاں صرف شراب کے چکر میں، لیکن یہ وہ شراب نہیں ہے، یہ وہ شراب نہیں ہوں گی جس سے انسان کی عقل ماری جائے، لیکن چونکہ مومن دنیا میں بچتے رہے تو آخرت میں ان کو دیا جائے گا،
اور ان شراب میں بھی مختلف قسم کے مہک ہوں گے، اس میں بھی سینٹ ٹیسٹ ڈالے جائیں گے. سمجھ رہا بات؟ تو بہرحال جنت ہے وہ، اب کیونکہ اس کی نعمتیں ہم صرف سن سکتے ہیں، سمجھنا بھی ناممکن جیسی بات ہے، تو بہرحال ہم نہیں وہ کر پائیں گے، بٹ نہریں ہیں، اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی. اور دنیا میں ایک پانی کے لائن اور ایک دودھ کا پیکٹ لانے کے لیے زندگی برباد ہو جا رہی، خراب ہو جا رہی، پی کے پیٹ خراب ہو جا رہے، پیسہ جانے کے بعد بھی دل کو تل تل لگ رہا، لائے بعد دودھ پھٹ جا رہا، پرابلم پہ پرابلم. رمضانی لائی ہوں گی، دودھ لائیں گے آپ نے بہت مہنگا والا، پھٹ گیا، بولے کتنی مشکل ہوتی ہے. اب یہاں تو نہر لے لو اندر، بند کر دو بہت زیادہ ہوگا، ادھر چلیے وہ بہ رہے ہیں. تو کہا کئی نہریں جاری ہوں گی، چشمے بہ رہے ہوں گے. پھر فرمایا فیہا سرر مرفوعہ، اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے. اب چونکہ جنت میں کام کاج نہیں ہے، کچھ بھی کام کاج ہی ہے، بس یہی کرنا، یہی محنت کرنا 60-70 سال، وہاں نہیں ہے کام کاج. وہاں تو کیسا چل رہا ہے معاملہ؟ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی خیمے لگائیں گے. اچھا جنتی میں گھر کیا ہوں گے تو چھوڑ دیجیے، گھر کے باہر ایک ایک ان کا لان کے اندر ایک ہوتا ہے نا روم، کبھی کبھار کو آگے تو باہر کا باہر بٹھا کے چلے جاتے ہیں. ویسے لان دیکھنے کو نہیں ملتے ایسے گھر آج کے زمانے میں. پرانے زمانے حویلیاں ہوتے تھے، حویلیوں کے باہر ایک روم ہوتا تھا، کبھی واچ مین رہتا، اس کے بعد وہ گیسٹ روم ہوتا، پھر خالی جگہ ہوتی. انگلینڈ وغیرہ میں آج بھی ایسے گھر جس میں کاریں چلتی. اس زمانے میں لارڈز تھے، وہ مطلب دنیا بھر کے بڑے بڑے کاروباری تھے، اور ان کی حکومت کتنی بڑی تھی. تو ایسے گھر بھی ہے جہاں گاڑیاں اندر چلتی ہے، پورے گھروں کے اندر ادھر سے ادھر جاتے ہیں، ایسے گھر ہے آج بھی وہاں. تو بہرحال یہاں نہیں سمجھیں گے، بٹ جنتیوں کا تذکرہ آتا ہے. جنتیوں گھر کے باہر بھی لانس وانس ہوں گے، لان میں بھی تھوڑے گھر ہوں گے، تو ایک گھر ان کا سامنے ہوگا، تو وہ گھر کے تذکرہ آتا ہے. اللہ رب العزت وہ ایک موتی میں تراشا ہوا گھر ہوگا، سنگل پرل ہوگا، پرل ٹھیک ہے، وہ ایک موتی جو ہے اس کے اندر تراشا ہوا گھر، کتنا بڑا ہوگا نہیں پتا، اس کے اندر پورا فرشتوں نے تراش کے گھر بنایا ہوگا. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ تو اس سے باہر کا حال ہے، اور اس سے گھر کے باہر کا یہ حال ہے، تو اندر کا کیا حال ہوگا ہم سوچ سکتے ہیں. تو یہ حال ہوگا. تو جنتی کیا کریں گے؟ کھانے پینے کا نظم کریں گے، بھوک نہیں لگیں گے لیکن کریں گے، پیاس نہیں لگیں گے لیکن پیئیں گے. یہ بات یاد رکھیے، بھوک نہیں لگیں گے لیکن کھائیں گے، پیاس نہیں لگیں گے لیکن پیئیں گے. اور اتنا کھائیں گے پیئیں گے کہ 100 آدمی کا ایک آدمی کھائیں گے. اتنا جنت میں ہے تو پھر کھانے کی طاقت بھی تو اللہ نے سب کچھ دے دیا، بادام کاجو دے دیا، ہضم ہی نہیں ہوتا تو کیا کریں گے؟ کھاتے ہی بولے پیٹ خراب ہو گیا. تو اللہ میدا بھی تو دے اتنا طاقتور کی پھر کھائے. تو جنتیوں کو اللہ اسپیشل فیسلٹی دیں گے، 100 آدمیوں کو کھائے گا. بھوک نہیں لگیں گے لیکن کھائیں گے، 100 لوگ کھائیں گے. پیاس نہیں لگیں گے لیکن پیئیں گے، 100 لوگوں کو پیئیں گے. اب جب اتنی نعمتیں ہیں تو یوز کا بھی تو ہونا، تو ضرورت نہیں ہے. اور صرف ایک ڈکار آئیں گے ختم، پھر بھوک لگ جائیں گے. چلو مطلب سمجھا، پھر کھا سکتا ہو، پسینہ نکلیں گا اور کھانا ہضم ہو جائے گا. حدیث میں آتا 2 چیزوں کی وجہ سے وہ کھانے ان کے ہضم ہو جائیں گے، ایک ڈکار اور دوسرا پسینہ. لیکن یہ پسینہ کیونکہ جنت میں گندگی نہیں کوئی، یہ پسینہ سینٹ دے گا، خوشبو، لیکن وہ کھانا ہضم کر دے گا. پھر تو کھانے بنیں گے، ایسے لگا دیں گے بڑے بڑے، بناؤ کھانے بن رہے ہیں. بھوک نہیں لگتی لیکن پھر بھی کھاتے ہیں، پیاس نہیں لگتی پھر بھی پیئیں گے. سمجھا؟ کیپیسٹی بھی دیں گے، خوب کھاؤ خوب پیو، کوئی مسئلہ. تو بہرحال جہاں چشمے جاری ہوں گے اور وہاں اونچے اونچے تخت ہوں گے. اب تخت پہ بات چل رہی. تخت مطلب کام نہیں ہے. اب جس کو کام نہیں ہوتا، گاؤں میں کیا کرتا ہو آدمی؟ گاؤں میں آپ کو معلوم، ارے بہت بڑے سیٹ ہے، کیا کرتے ہو؟ ان کا تخت ڈالا ہوا رہتا، پڑے ہوئے لیٹے ہوئے، 2 آدمی اٹھانے کو لگتے چونکہ اتنے صحت مند ہو گئے. سمجھ رہا؟ ان کے گھر میں کیا ہے بھائی، جہاں جاؤ تخت لگے ہوئے، بس لوگ بیٹھے ہوئے. مطلب وہ لوگ کام نہیں کرتے، کرائے پہ زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، یہ ہے وہ ہے. بادشاہ کیا کرتا؟ تخت پہ سے اٹھتا، تخت پہ جا کے سو جاتا، پھر تخت پہ سے اٹھتا، پھر تخت میں سوار ہو کے ڈولی میں، پھر تخت پہ آگے بڑھ جاتا. کوئی کام نہیں، فزیکل ورک نہیں. تو یہ لوگ بھی تختوں پر ہوں گے، مطلب ان کو کام نہیں ہوگا، لہٰذا یہ صرف جہاں رہیں گے آرام کریں گے. اس لیے دنیا ہی مشقت ہے، آخرت میں تو جہاں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے اور اونچے اونچے تخت ہوں گے. اب چشمے آ رہے ہیں، تخت لگے ہیں. مطلب دیکھیے، آدمی جب خالی ہوتا تخت لگا ہوا ہے، پھر بازو ایک چھوٹا سا ٹیبل رہتا، ٹیبل پہ اب بری عادتیں پال لیتے لوگ، غلط بات ہے، حقہ لگا ہوا ہے، سگریٹ کے وہ تمباکو بھر کے کوئی رکھ رہا ہے، ان کا بھائی بادشاہ سلامت یا فلاں صاحب پینے کے عادی ہے، شراب الگ الگ مکس کر کے ان کے لیے رکھی جا رہی ہے. تو جنتیوں کا حال یہ کہ نہریں بہ رہی ہے اور تخت لگے ہوئے اس کے پاس، فری ہے، کچھ نہیں کرنا. اور انسان کی فطرت چینج نہیں ہونے والی، حالات بدل جائیں گے، اس کی جو فطرت اللہ نے پیدا کی وہ سیم رہے گی. تو جو اونچے اونچے تخت لگے ہوئے ہوں گے، پھر اللہ رب العزت آگے فرمایا وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور آب خور رکھے ہوئے ہوں گے، مطلب وہاں پیالے رکھے ہوئے ہوں گے، وہ پیالوں سے پئیں گے، اور پیالوں کی بھی وہ تعداد اور وہ کوالٹی اور وہ قسم جس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. ایک تو نہریں لگی ہوئی ہے، وہاں تخت لگے ہوئے اور پیالے بھی رکھے ہوئے. تو کیا کر رہا ہے؟ بس نکال رہا ہے، پی رہا ہے، آرام سے جو ہے دیکھ رہا ہے سین سینری، جنت کے نظارے. ہاں کوئی بری چیز سنتا نہیں ہے، کوئی بری چیز دیکھتا نہیں ہے. لائٹ کی زیادہ اسپیڈ سے ٹریول کرتا ہے ادھر سے ادھر، فلاں سے فلاں چلے جاتا ہے، ان سے ملتا ہے ان سے ملتا ہے. جنت میں بازار لگے، بازاروں میں جاتا ہے. جنت میں بازار لگیں گے، حدیث میں آتا ہے جنت میں جمعے میں بازار لگیں گے. کیا ہوگا نہیں پتا، بٹ ہے بازار ہے. اور وہاں بکریاں ہوں گی مومنوں کے پاس. انسان جنت میں جائیں گا اور اللہ تعالیٰ کو بولیں گا کہ میں کھیتی کرنا، یوزلیس، مطلب کام کیوں کرنا ہے، کرنا ٹھیک ہے کھیتی، وہ کھیتی کریں گے. ضرورت نہیں ہے، لیکن اب خالی ہے تو کچھ ایسے بھی ہونے والے ہیں.
اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہیں ضرورت کیا ہے یہاں بولنے میں کرنا ہے تو کرو، کھیتی کرنا. ہو سکتا ہے دنیا کے بہت سارے کام کرے، کوئی ریسنگ کر رہا، کوئی یہ کر رہا، جو کام دنیا میں نہیں کر پائے تھے غربت کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، تنگ حالی کی وجہ سے، سارے کام کر رہے ہیں. کیونکہ ابھی تو چھوٹ والا معاملہ ہے نا، یہاں تو اب کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہے. ساری چیزیں جو حلال تھی بتا دی گئی، جو برائیاں تھی سب بھلا دی گئی، گناہ ہم سے مٹا دیے گئے. سب سے پاک مطلب پرفیکٹ ہیومن بینگز ہیں ہم. روبوٹس بھی کیا ہوں گے، اتنے پرفیکٹ پروگرامڈ ہیں، سارے گناہ ہمارے دھل چکے ہیں، یاد رکھیے. اس کے بعد ہم پھر سے جیسے سبزیاں ہوگی ویسے اٹھ کے اپنے رب کے پاس جنت میں گئے. اب کیا ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی برا کرتا نہیں ہے، کوئی برا سوچتا نہیں ہے نا. سب کے پاس ہر چیز ہے، ایک سے ایک نعمتوں میں جو ہے. اب کیا بولیں گے، وہ ساری چیزیں تو وہ جو ہم پیالے رکھے ہوئے ہوں گے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے. تکیے ہوں گے مطلب تخت ہے، تخت پہ کیا لگے ہوئے، تکیے لگے. اب تخت پہ خالی تو نہیں پڑیں گے نا، کچھ ہونا نا اس کا سپورٹ، تو تکیے بھی بھائی تمہارے پورا تمہارے ریلیکسیشن کا انتظام کیا گیا ہے. نہریں جاری ہے، جو پینا ہے پی لو، گلاس رکھے ہوئے، جو کرنا ہے کر لو. تخت لگے ہوئے ہیں، تخت پر تکیے لگے ہوئے ہیں، یاد رکھیے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور جو ہے مخملی مسندیں پھیلی پڑی ہوئی. مخملی مسندیں، قالین بولیے، بچھانے کے لیے جو چیزیں یوز ہوتی ہے، کارپیٹس، وہ بچھے ہوئے ہوں گے، یاد رکھیے. اور ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہاں تو پھیلے ہوئے ہونے کی بات ہو رہی ہے، جہاں چل رہا ہے بس وہاں پھیلا ہوا، ادھر لگا ادھر لگا ادھر. مطلب اتنے اس کے آرام کی جگہ ہے، مطلب جہاں قالین لگے ہیں زندگی کے اندر. اچھا ایک ایرانی قالین لانے کو جان نکل جاتی انسان کی، خرید کے لا کے گھر میں ڈالنا. لایا بھی تو چھوٹا موٹا لا لیتا 3x6 کا، کہ بھائی گھر میں کم از کم ہے ایرانی قالین ہے. ایرانی قالین بڑے مشہور قالین ہوتے ہیں، بہت مہنگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایرانی نہیں تو ایران کے نام سے ترکی کا بچھا دو، ایران کا بول دو، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر بھی. ٹھیک، کیونکہ وہ قالین نہیں ہوتے جو ایرانی ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ اور بہت قیمتی. ہر آدمی گھر میں ویسے تو یوں تو قالین ہوتی ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مہنگی ہوتی ہے، اس کی صاف صفائی بھی کوئی عام طریقے سے نہیں ہوتی آلریڈی. لیکن یہاں جنتیوں کا حال یہ لیوش جس کو کہیں گے اتنا زیادہ ہے کہ تکیے قطاروں میں لگے ہوئے ہیں اور قالینیں جہاں چاہیں وہاں بچھی. ٹھیک، یہ جس کو کہیں گے ایک رچنس کا، ایک جس کو کہیں گے ایک سینس دیا جا رہا ہے. وہ جو وہاں جو انسان کو خوشی ہوں گی، جو نعمتوں کی فراوانی ہوں گی، جو ایکسس آف جس کو یہ چیزیں ہوں گی جو دنیا کے اندر درست نہیں، یہ ملتی بھی نہیں. ٹھیک ہے، خاموخا استعمال منع بھی ہے، یاد رکھیے کسی چیز کا ضرورت نہیں آپ کریں. بہرحال تو قطاروں میں تکیے لگے، مخملی مسند ہر طرف بچھی ہوئی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اب یہ جنت اور جہنم کا تذکرہ ختم ہوا. اب یہاں ایک نئی چیز کی طرف بات آ گئی اور اللہ انسانوں کو ایک طرف متوجہ کرا رہا ہے. اور فرمایا کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں. شاید یہ بات یا تو کافروں کے لیے بیان کی جا رہی کہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے کو نہیں مانتے، تو پہلی بار اونٹوں کو دیکھ لو تم. یا پھر یہ ان کے لیے کہی جا رہی جو ایتھسٹ ہے، جو اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں. اللہ فرما رہا ہے تم کیا اونٹ کو نہیں تھے، چونکہ مشرکین مکہ کے پاس اونٹ سب سے کامن چیز تھی جو اویلیبل تھی، جس کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے. سمجھا؟ سفر ہوتا تو اس پہ سامان لے جاتے. سفر کے اندر آندھی طوفان آیا تھی تو اس کو بٹھا کے اس کے نیچے چھپ جاتے تھے، گردن کے چھپ جاتے، گردن کو پکڑ لیتے، اڑ کے نہ چلے جائے. اونٹ ایک دم آرام سے بڑھ جاتا ہے اور اس کا جو چلانے والا اس کو پکڑ کے، چونکہ 10 منٹ سب اڑ جاتے جب ریگستان میں ہوا چلتا، وہاں کام آتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مصیبت اور مشقت کے اندر جو ہے اونٹ کا جو ہے جس میں پانی ہوتا ہے تو اس کو مار کے پانی پی جاتے تھے. پانی بہت اپنے اندر اسٹور کر کے رکھتا تھا. اس کا گوشت کھاتے تھے، اس کا گوشت کھاتے تھے، اس کا دودھ پیتے تھے، اس کی کھال یا اس کا اون نکال کے اس سے سردی کے اندر کپڑے بناتے تھے. ان کے لیے اونٹ بہت کچھ تھا، ان کا سرمایہ تھا، ان کا ایسٹ تھا. تو کیا تم دیکھتے نہیں اللہ نے اونٹ کو کیسا پیدا کیا، کیسی خصوصیت پیدا